اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام یا معشر الشیعہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ صدق مولانا الامام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ شب شہادت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس مناسبت سے سب سے پہلے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اس کے بعد تمام مراجع اعظام کی خدمت میں، بالخصوص مقام معظم رہبری آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ مکارم اور دیگر تمام مراجع اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کی ولادت سن 83 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت 148 ہجری قمری آج کے دن 15 شوال کو ہوئی ہے۔ آپ نے تقریباً 34 سال امامت کی اور 4000 سے زائد شاگردوں کی تربیت کی۔ آپ کے شاگردوں میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ تھے۔ خود اہل سنت کے چاروں امام باواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے شاگرد رہے۔ خود امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں اگر 2 سال امام جعفر صادق کی شاگردگی میں نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ خلاصہ امام جعفر صادق نے بے انتہا دین کی خدمت کی ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے اور علم کے میدان میں انہوں نے ترقی کی ہے۔ مکتب امامیہ شیعہ کا دوسرا نام مکتب جعفری سے جانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی روایتیں ہمیں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ہیں کہ جتنا دوسرے امام اور ائمہ علیہم السلام سے نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام تمام شیعہ لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے شیعو یا معشر الشیعہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ اے شیعو ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگ، بدبختی اور شرمندگی کے باعث نہ بننا، یعنی ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے شرمندگی اور ننگ کے باعث نہ بننا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث پر جب ہم اور آپ غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ویلیو نظر آتی ہے۔ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وہ یہ کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال، تمہارے رفتار، تمہارے کردار کی وجہ سے لوگ ہماری طرف اشارہ کریں گے۔ اگر تم اچھے اعمال اور رفتار اور اخلاق کے مالک بنے تو لوگ ہمارے طرف نسبت دیں گے، دیکھو یہ امام جعفر صادق کے شیعہ ہیں، یہ امام مہدی کے پیروکار ہیں۔ لیکن خدا نہ خواست اگر تم لوگ برے کام کرو گے، تمہارے اخلاق برے ہوئے، تمہارے رفتار برے ہوئے، تمہارے گفتار صحیح نہ ہوئے تو لوگ ہماری طرف نسبت دیں گے کہ یہ دیکھو یہ امام جعفر صادق کے پیروکار ہیں۔ لہٰذا اے شیعو تم ہمارے لیے باعث زینت بننا، تم اس طرح کے کام کرنا جس سے ہمیں فخر ہو۔ لہٰذا عزیز سامعین، اگر ہم اور آپ غور کریں اس روایت پر تو ہمیں خود اپنی ویلیو نظر آتی ہے کہ امام ہمارے کاموں پر فخر کریں گے۔ لہٰذا ہر وہ کام جسے امام زمان راضی ہوں، جسے امام جعفر صادق راضی ہوں، جسے اہل بیت علیہم السلام راضی ہوں، انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ ہر وہ کام جسے ہمارے ائمہ راضی نہ ہوں اسے پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج بہت سے جوان ہم اور آپ سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہم تو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کیا عمل ہے کہ ہم گناہ نہ کریں؟ کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی تھیوری ہے کہ جس کی بنا پر ہم گناہ کو چھوڑ سکیں، گناہ انجام نہ دے سکیں؟ امام جعفر صادق کی خدمت میں ایک جوان آیا، اس جوان کا جواب ہم سب کے لیے ہے۔ جو امام جعفر صادق نے اس جوان کو دی ہے اس پر اگر ہم اور آپ بھی عمل کریں تو ہم اور آپ بھی گناہ
سے دوری اختیار کریں گے گناہ میں مرتکب نہیں ہوں گے۔ وہ جوان آیا، مولا میں کیا کروں کہ گناہ نہ کروں؟ مولا نے فرمایا کہ تم 3 کام کرنا، اگر چاہتے ہو کہ گناہ سے بچو تو تم 3 کام کرنا۔ کہا ایک یہ کہ برے لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، دوسرا یہ کہ گناہ کی فکر بھی نہ کرو، تیسرا یہ کہ معصیت کی جگہ محفلوں میں، پارٹیوں میں، مجلسوں میں شرکت مت کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ گناہ نہ کرو تو پہلی چیز یہ ہے کہ تم برے لوگوں کو اپنا دوست انتخاب مت کرو۔ جوانو، عزیزو، دوست کا اثر، دوست کے رفتار، دوست کے گفتار، دوستی کا اثر ہمارے زندگی پر بے انتہا زیادہ ہے۔ لہٰذا روایتوں میں ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ فلانا شخص کو پہچانو تو اس کے دوستوں کو پہچانو کہ وہ دوست کیسے ہیں اس کے۔ لہٰذا دوستی کا اثر انسان کی زندگی پر بے انتہا ہوتا ہے۔ دوستوں کی باتوں کے، دوستوں کے افکار، دوستوں کے رفتار کا اثر انسان کے باتوں پر، انسان کے اخلاق پر، انسان کے روح پر بے انتہا رہتا ہے۔ لہٰذا اچھوں کو دوست انتخاب کرنے کی ضرورت ہے، برے لوگوں سے دوستی کرنا نہیں چاہیے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام ہم اور آپ کو تاکید کر رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو گناہوں سے بچے تو برے لوگوں سے دوری اختیار کرو، برے لوگوں کو اپنا دوست مت بنو۔ آج کل بہت سے ماں باپ پوچھتے ہیں ہم اور آپ سے کہ ہمارے جوان جب تک یونیورسٹیوں میں آتے تھے، یونیورسٹیوں میں آنے سے پہلے وہ لوگ نمازی تھے، روزہ رکھتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ لوگ یونیورسٹی آنے لگے اور آج کل وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان کے دوستوں کو دیکھیے، ان کے دوست کیسے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوستوں کی وجہ سے برے دوست ان کو مل گئے، جن کے بنا پر وہ جوان جو نماز سے شب جن کی نہیں چھوٹتی تھی، آج وہی یومیہ نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ لہٰذا دوستی کا اثر بے انتہا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دوست، ایسے لوگوں کو دوستی اختیار کرو جو نیکوکار ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں۔ امام علی فرماتے ہیں قارن اہل الخیر، بہترین لوگوں سے دوستی اختیار کرو، ان سے رفت و آمد رکھو، ان سے ملتے جلتے رکھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، تکون منہم، تاکہ تم بھی، یا تکن منہم، تم بھی ان میں شمار ہو۔ قارن اہل الخیر تکن منہم وباین اہل الشر تبن عنہم، اور برے لوگوں سے دوری اختیار کرو تاکہ تم ان میں گنے نہ جاؤ۔ لہٰذا ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اچھے دوستوں کو انتخاب کریں، برے دوستوں سے دوری اختیار کریں۔ کچھ دوسری چیز امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ گناہ کی فکر بھی مت کرو۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ گناہ کی فکر ایک کمرے میں دھواں کے مانند ہے، ہر چیز انسان کو دھندلا دکھائی دیتی ہے، لہٰذا انسان حقائق کو نہیں دیکھ پاتا۔ جب انسان گناہ کی فکر کر دیتا ہے تب وہ خدا کو نہیں دیکھتا، تب وہ امام زمان کو نہیں دیکھتا، تب وہ امام جعفر صادق کو نہیں دیکھتا، تب وہ معنویات کو نہیں دیکھتا، تب وہ حقائق کو نہیں دیکھتا، لہٰذا وہ گناہ کر جاتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ فکر گناہ ہمارے دل کی سفیدی میں سیاہی ایجاد کرتی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کوشش کریں کہ گناہ کی فکر بھی نہ کریں اگر چاہتے ہیں کہ گناہ نہ کریں۔ تیسری چیز فرماتے ہیں، تیسری چیز یہ ہے کہ معصیت کے محفلوں میں، مجلسوں میں اور پارٹیوں میں جہاں گناہ کی جاتی ہے وہاں نہ جائیں۔ ایک جوان مومن نقل کرتا ہے کہ میں نمازی ہوں اور میں اہل ایمان بھی ہوں، لیکن ایک دفعہ دوستوں کے کہنے پر ایک مجلس میں گیا جہاں پہ شراب خوری عام تھی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو دقیانوستی بنتے جا رہے ہو، اور مجھے زبردستی شراب پلایا۔ اس جوان کی غلطی یہ کہ وہ ان دوستوں کے بنا پر غلط مجلس میں بیٹھ گیا کہ جس کی بنا پر وہ اہل نماز کو سب سے بڑا گناہ شراب پینا پڑ گیا۔ لہذا جوانوں، گناہوں کی محفلیں، گناہوں کی پارٹیاں، گناہوں کی مجلسیں ہر جگہ کھلی ہوئی ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم اور آپ کو بچنا ہے، ہم اور آپ کو اپنے اولاد کو، اپنے نسل کو، اپنے جوانوں کو بچانا ہے کہ جوان گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر یہ 3 کام کرو
کہ برے لوگوں سے دوستی اختیار مت کرو، گناہ کی فکر مت کرو، اور تیسری چیز گناہ کی محفلوں میں مت جاؤ تو تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ عاقبت بخیر ہو، اسلام کی دعاؤں میں سے بہترین ایک دعا یہ ہے کہ ہم انسانوں کو ہمیشہ کرنی چاہیے، ہم سب کو، وہ یہ کہ خدا ہم اور آپ کو عاقبت بخیر کرے، ہماری عاقبت بخیر ہو، ہم مریں تو مسلمان مرے، ہم مریں تو مومن مرے۔ لہٰذا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ عاقبت بخیر ہو تو 3 کام کرنا کا پہلا یہ کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو معصیت خدا میں خرچ مت کرنا۔ خدا نے تمہیں آنکھ دی ہے، آنکھوں کے ذریعے گناہ مت کرو۔ خدا نے تمہیں کان دی ہے، کانوں کے ذریعے گناہ مت کرو۔ خدا نے تمہیں اعضاء و جوارح دی ہیں، اعضاء و جوارح کے ذریعے گناہ نہ کرو۔ خدا نے تمہیں اچھے ماں باپ دیے ہیں، ان کے حق میں ظلم مت کرو۔ خدا نے تمہیں اچھے بھائی بہن دیے، ان کے حق میں ظلم مت کرو۔ خدا نے تمہیں اچھا ہمسایہ دیے ہیں، ان کے حق میں ظلم مت کرو۔ خدا نے تمہیں اچھا ماحول دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ان سب کو گناہوں میں خرچ مت کرنا، معصیت خدا میں خرچ نہ کرنا، کہ اگر چاہتے ہو عاقبت بخیر ہونا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حلم خدا ہم اور آپ جب گناہ کرتا ہے تو خدا ہمارے گناہوں کو 40 پردوں میں مخفی کر دیتا ہے، تاکہ ہمارے اور آپ کی آبروریزی نہ ہو، ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ تو اب اس پہ غرور مت ہونا کہ خدا تو میرے گناہوں کو چھپا رہا ہے، میں گناہ پہ گناہ کرتا رہوں۔ امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو عاقبت بخیر ہونا تو حلم خدا پر مغرور نہ ہونا، بلکہ توبہ کرنا، فوراً استغفار کرنا، اور خدا نے اگر تجھے بچایا ہے تو اس پر خدا کا شکر کرنا۔ اگر یہ کرو گے تو تم عاقبت بخیر ہوں گے، تمہاری عاقبت بخیر ہوگی۔ کا تیسری چیز کا ہر وہ جو ہم اہل بیت علیہم السلام سے منسوب ہیں ان کا احترام کرو۔ کوئی ذاکر ہے، کوئی مداح ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی عالم دین ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے بیان کو، اہل بیت علیہم السلام کے فرامین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کا احترام کرو اگر عاقبت بخیر ہونا چاہتے۔ ایام ماہ محرم قریب ہے انشاءاللہ، ان ایام میں اہل بیت کے ذاکرین کا احترام کرو، اہل بیت کے نوحہ خانوں کا احترام کرو، اہل بیت کے مقررین کا احترام کرو، تاکہ ہم اور آپ عاقبت بخیر ہو۔ لہٰذا عزیزو، شب شہادت امام جعفر الصادق، اس مناسبت سے میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزو، روایت میں ہے کہ ہمارے اماموں کو یا زہر کے ذریعے شہید کیا گیا یا تلوار کے ذریعے شہید کیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے۔ منصور دوانقی امام کے زمانے کا ظالم ستمگر بادشاہ تھا، اس نے امام کے گھر کو جلایا ہے۔ امام کے بارے میں ہے کہ آخری ایام میں امام بہت لاغر ہو چکے تھے، بہت کمزور ہو چکے تھے۔ منصور دوانقی نے مولا کا گھر جلایا اور دیکھا کہ مولا کے اہل بیت سب باہر آ گئے اور مولا صحن میں رو رہے ہیں۔ غلام نے پوچھا مولا آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ اے غلام، جب میرے گھر جلتا ہوا دیکھا اور میری بیٹیاں اس کمرے سے اس کمرے میں، اس گھر سے اس گھر میں آنے لگی تو مجھے شام غریباں یاد آ گیا۔ اے شام غریباں میں جب خیموں میں آگ لگائی ہوگی، جب خیموں میں آگ لگائی ہوگی، اس سناٹے میں رسول اللہ کے نواسیوں پر کیا گزری ہوگی۔ ارے یہاں تو میں ہوں، میرے بیٹے ہیں ان کو بچانے والے، لیکن کربلا میں تو نہ امام حسین تھے، نہ حضرت عباس تھے، نہ حضرت علی اکبر تھے۔ اجرکم اللہ عزیزو۔ مولا امام صادق علیہ السلام کو بھی دوسرے اماموں کی طرح زہر دیا گیا۔ مولا اسی زہر کی شدت کی بنا پر شہادت پر فائز ہوئے ہیں، لیکن عزیزو مولا کو غسل و کفن دیا گیا، عزت و احترام سے مولا کو دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا مولا لا یومک کیوم، لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ۔ مولا امام جعفر الصادق، آپ تو خوش نصیب تھے مولا، آپ کو غسل و
کفن دینے والے موجود تھے۔ مولا آپ کو عزت و احترام سے دفنایا گیا، لیکن ہائے آپ کے جد حسین کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اور ان کا جنازہ کربلا کی زمین پر بے غور و کفن پڑا رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہماری اس مختصر سے دعا مجلس کو قبول فرما۔ پروردگارا بحق امام صادق علیہ السلام، آج کل ہم سب کرونا بیماری میں کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت سے لوگ بیمار ہیں۔ خدایا بحق امام جعفر صادق علیہ السلام ان کو شفا عنایت فرما۔ خدایا جلد از جلد اس بیماری کو ہم سب سے رفع دفع فرما۔ خدا ہم سب کو اس بیماری سے نجات عنایت فرما۔ خدا ہم سب کو تا عمر اہل بیت علیہ السلام کے مجلسوں میں امام اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو تھامے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا ہمیں دنیا میں بھی اہل بیت علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ پروردگار ہمارے علماء مراجع بالخصوص مقام معظم رہبری اور آیت اللہ سیستانی دیگر تمام مراجع کے حفظ و حمایت فرما۔ پروردگارہ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین آج ہمارے محتاج ہیں۔ پروردگار اگر ہم شامل ہو گئے ہیں، اگر ثواب کے مستحق ہوئے ہیں، تو پروردگارہ ہمارے مرحومین کو بھی اس میں شامل فرما، اور نعوذ باللہ عذاب میں ہو تو رہائی فرما، اور محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔